الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی النساء ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرک والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم وتولی یوم الزحف وقذف المؤمنات الغافلات۔ یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ تو آج 7واں ولاگ ہے جس میں سود کا کل بیان کیا تھا، اور آج اکل و مال یتیم، مال یتیم کا مال کھانا۔ یہ اس آیت میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال زیادتی کر کے، ظلم کر کے، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور عن قریب سلگتی آگ میں پھینکے جائیں گے، ڈالے جائیں گے۔ تو اس کی تشریح میں نبی کریم تفسیر کبیر والے نے یہ تفسیر بتائی ہے، اور حوالے اس نے احادیث کے دیے ہیں کہ 3 احادیث ہیں۔ اس میں ایک حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور ایک ابو سعید خدری کی ہے، اور ایک حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ 3 احادیث ہیں جن سے یہ مزید تشریح ہوگی، کیونکہ قرآن مجید نبی پہ اتارا گیا ہے، اور نبی کے ذمہ ہے تعلیم کتاب، اور جو کتاب کی تعلیم دینا۔ تو اس کے لیے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ قبروں سے جب وہ یہ ظالم لوگ اپنے بھانجے بھتیجوں کا مال کھانے والے اٹھائے جائیں گے تو ان کے منہ سے آگ اور دھواں نکل رہا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، تو منہ سے خدا نے جو کہہ دیا ہے کہ وہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ تو پھینکے جائیں گے، لیکن یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں۔ تو جب آگ ڈال رہے ہیں تو آگ جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے دھواں اور آگ نکل رہی ہوگی۔ یہ گویا کہ کنز العمال کی روایت ہے، 7279 اس کی حدیث نمبر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھ کو دکھایا گیا کہ میں دیکھتا ہوں ایسے بندوں کو کہ جس کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہیں، اور ان کے ہونٹوں کو پکڑنے والا پکڑتا ہے اور اس کے اندر آگ کی طرح ابلتا ہوا پتھر کا ایک نوالا دیتا ہے جو اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے اور اس کی دم سے نکل جاتا ہے۔ اور یہ گویا کہ اس کو عذاب ہے کہ یہ نوالا نہیں ہے، یہ آگ کے نوالے ہیں جو یہاں دنیا میں یتیموں کا مال کو مزے سے کھاتے تھے، ہڑپ کرتے تھے، یہ انگارے بن کے ان کا اندر اور باہر جلا رہے ہوں گے۔ تو تیسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ 4 شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اس میں یہ ہے کہ عادی شرابی ہوگا، سود خور ہوگا، اور مال یتیم کا کھانے والا ہوگا، اور والدین کا نافرمان ہوگا۔ تو یہ جو مال کھانے والے ہوتے ہیں یہ عموماً کون ہوتے ہیں؟ ہماری معاشرت میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے اپنے کسی بھائی کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بھتیجے اس کے، یا کسی اس کی بہن کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بھانجے، تو ان کا مال وہ کھاتے رہتے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ ہڑپ کرتے رہتے ہیں مختلف بہانوں طریقوں سے۔ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ جو اللہ کو یقین رکھتے ہیں ان آیات کو دیکھ کر وہ ڈر جائیں، اور خشیت اور خوف ان کو آنا چاہیے، اور اگر نہیں آتا اور ان کے جوان ہونے تک ان کے مال کی حفاظت نہیں کرتے کہ ان کو سنبھالیں اور ان کو ان کے حوالے کریں، جب وہ پڑھ لکھ کر تکڑے ہو جائیں تو پھر وہ سنبھالیں، اس کی بجائے کہ وہ کھاتے رہتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، پھر وہ بیچارے بھیک مانگتے ہیں یا پھر مشقت میں رہتے ہیں۔ ایسوں کے لیے معاشرت میں ہلاک کرنے کے لیے خدا نے یہاں وارننگ دے دی ہے۔ تو فضائل یتیم کی پرورش کے فضائل بہت سارے ہیں، جس کے لیے 4 قسم کی روایتیں موجود ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اچھا گھر وہ ہے کہ جس گھر میں یتیم کی پرورش کی جاتی ہو، یعنی اس کے چچا تایا ان کو بچوں کو پال پوس رہے ہیں اپنے بچوں کی طرح، بلکہ ان پہ زیادہ سختی کے ساتھ پیش آئیں تاکہ وہ غلطی کو نہ کریں، کہ ان کے والدین ان کے سر پہ نہیں ہیں تو وہ زیادہ چھڑی ان کو بھی دکھائیں، یہ نہیں کہ پیار کرتے رہیں اور وہ خراب ہوتے رہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ یتیم کے سر پہ جس نے ہاتھ رکھا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ان کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک یہ روایت ہے
کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ یوں ہوگا کہ جیسے آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ جیسے کہ بچیوں کی تعلیم کے لیے آپ نے فرمایا جس کی ایک بچی ہو یا دو بچے ہوں یا تین بچی ہوں یا دو بہنیں ہوں، ان کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ وہ سے جدا ہو گئیں، فوت ہو گئیں یا ان کی شادیاں کر دیں، میرے ساتھ یوں جنت میں داخل ہوگا۔ وہاں بھی نبی پاک نے دونوں انگلیاں سامنے شو کی تھیں کہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے جو نبی پاک نے دی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جو ہے وہ عمومی ہے کہ جس نے کسی یتیم کو پالا اور پرورش کی وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی ان لوگوں کے لیے کھلا پیغام ہے جو لگتے تو کسی کی کوئی نہیں ہے رشتے میں، لیکن انہوں نے فلاحی ادارے بنا رہے ہیں، جیسے یہاں پہ عیدی نے بنایا ہوا تھا یا کوئی خدمت والوں نے بنائے ہوئے ادارے ہیں، تو ان اداروں میں جو پیسے دیں گے، جو اپنی زکوٰۃ اور اپنی عشر اور خیراتیں دیتے رہیں گے تاکہ ان کے یتیموں کی پرورش ہوتی رہے، تو وہ یوں ہی سمجھو کہ وہ جنت کے راستے پہ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک نیکی کی بات کو آگے بیان کرنے والا بنائے، اور الدال علی الخیر کفاعلہ، ہی نیکی کی بات کو جو آگے موٹیویٹ کرے گا وہ پورا حصہ دار ہوگا۔ اس حدیث کی روح سے ہمارے چینل کو صفی الرحمن الوانی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ۔